मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है लाइका TS वीवर सिमुलेटर। तो मेरे पास ये प्रोग्राम आया था, मैं इसको जरा ओपन कर लूँ आपको दिखाने के लिए। इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये टोटल सेशन है TS15 लाइका वीवर, बहुत एडवांस है। तो मेरे पास इसकी सिमुलेटर विंडो आई थी, मैंने कहा इसका जो इंटरफेस है इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा इसकी वीडियो बना के दोस्तों के लिए अपलोड कर देते ताकि किसी के पास ये इंस्ट्रूमेंट हो उसको ऑपरेट करना ना आता हो। तो उसके लिए तो सबसे पहले ये आपके पास आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, ये उसकी फाइल्स है। ये असल में एक सिमुलेटर विंडो है, ठीक है। इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो सेम वही होगी, बस ये टारगेट नहीं कर सकती। तो मैं इसको ऑन करने के लिए आपको ये पावर का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस पर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये ऑन होगी, ठीक है। तो मुझे एक मैसेज दे रही है कि केबल इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोग्राम, दिस स्मार्ट वर्क्स एंड एन प्रोग्राम यूजिंग दिस पावर कंटिन्यू स्मार्ट बट विल नॉट बी एबल टू यूज दिस। इसका मकसद ये है कि आप इसके साथ किसी केबल अटैच नहीं है, आप इसको बगैर केबल के यूज़ कर रहे हैं। तो हमें यही चाहिए, तो मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ। तो सबसे पहले जब आप इस टोटल स्टेशन को ऑन करेंगे तो ये असल में एक ये GPS के साथ भी काम करती है। इसके साथ आप GPS अटैच कर सकते हैं और वहाँ से आप पॉइंट मेजर करते जाएं और मिस्टेक होगी आगे जाके आप देखेंगे। ये सिंपल टोटल स्टेशन नहीं है, ये इसके साथ आप GPS भी अटैच कर सकते हैं लाइका का, वो आगे चल के हम देखेंगे। जैसे ही आप ये टोटल स्टेशन को ऑन करेंगे सबसे ऊपर आपको ये इसका बैटरी का साइन नज़र आ रहा है, साथ में SD कार्ड और ये फ्लैश मेमोरी का साइन है, बिटवीन ये इसकी मेमोरी को शो कर रही है। और ये ऊपर है स्मार्ट वर्क्स स्टार्टअप विजार्ड, ठीक। तो अगर आप इस मैसेज को जब पहली बार ऑन करेंगे तो ये मैसेज आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज आपको शो ना हो तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। तो ये दोबारा जब आप ऑन करेंगे तो ये आपको मैसेज शो नहीं होगा। तो मैं इसको जस्ट ऐसे रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये टोटल स्टेशन जैसे जैसे ऑन हो रही है तो आपसे ये कुछ पूछ रही है। स्मार्ट वर्क सेटअप को सेटअप बोल रहा है कि आप इसको सिर्फ टोटल स्टेशन यूज करना चाहते हैं या यूज बोथ GPS एंड टोटल स्टेशन, ठीक है। तो आप मेरे पास जो GPS नहीं है इस वक्त, तो मेरे पास ये सिंपल इसकी सिमुलेटर विंडो है। तो अगर मेरे पास पहले GPS था उस वक्त बस मुझसे गलती होगी, मैंने इसको ये कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरे पास आया। चलिए बहरहाल जब दोबारा इंशाल्लाह आएगा तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मैं इस वक्त सिर्फ इसको यूज टोटल स्टेशन ओनली कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये असल में जब पहली दफ़ा आप इस इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करेंगे तो ये मैसेज आपके पास आते जाएंगे। जो मैसेज आपको नहीं चाहिए आप उसको डोंट शो दिस पैनल ड्यूरिंग स्टार्टअप, आप इसको चेक कर दें और नेक्स्ट कर दें तो ये आपको नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसको आप चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप चेक कर देंगे दोबारा आपको नहीं होगी, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। हम इस वक्त चूँकि टोटल सेशन को यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको यूज टोटल सेशन ओनली करूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इसका जो लेवलिंग का जो वो बबल है वो शो होगा। जब आप इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, जैसे अमूमन आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं अपने ट्राईपॉड पे, तो ट्राईपॉड पे सेट करने के बाद आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल इसका बबल बिल्कुल सेंटर करना है। ये उसका टिल्ट वैल्यू बता रही है, आप कोशिश करें कि आपकी जो वैल्यू है वो 0 हो, जितनी एक्यूरेसी होगी उतनी आपके काम में एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे जब टोटल सेशन आप इस टोटल सेशन को जब आप अपने बाहर किसी साइड पे जब आप एडजस्ट करेंगे तो जो उसका टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिकली जो TS है वो डिटेक्ट करके आपको यहाँ पे शो करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसी कुछ सेटिंग है, मैं इनको नहीं छेड़ता क्योंकि ये सिमुलेटर विंडो है। तो मेरे पास ये 12 सेल्सियस शो कर रहा है, लेकिन आपके पास जब बाहर आप जहाँ काम कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से ये शो करेगा। इसमें कुछ इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको सिंपली नेक्स्ट करता हूँ। लेकिन नेक्स्ट करने का मकसद ये है कि ये ऊपर आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्क्स सेटअप विजार्ड स्टार्टअप विजार्ड, यानी ये शुरू होने की जो मैसेज है इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं डोंट शो दिस पैनल ड्यूरिंग स्टार्टअप। अगर आप इसको चेक करें और नेक्स्ट कर दें दोबारा ये आपको शो नहीं होगा, ठीक है।
تو میں اس کو یہاں سے سمپلی نیکسٹ کرتا ہوں. جیسے ہی نیکسٹ کروں گا تو یہ میرے پاس اس کا جاب کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہے, کنٹینیو ود لاسٹ جاب. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ جابس میں نے بنائی تھی, میں جابس کی سیٹنگ یہاں سے آپ کو نہیں بتاؤں گا, اس کے اندر جا کے بتاؤں گا. تو میں اس کو یہاں سمپلی نیکسٹ کر دیتا ہوں. جیسے ہی نیکسٹ کروں گا تو میں اس کی جو مین پیج ہے اس پہ آ جاتا ہوں. اس کا جو مین پیج ہے وہ 4 چیزوں پہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے: گو ٹو ورک, جابس اینڈ ڈیٹا, انسٹرومنٹ اور یوزر. ٹھیک ہے, گو ٹو ورک سے مراد آپ کا جتنا بھی کام ہے, آپ نے اسٹیشن سیٹ اپ کرنا ہے, سروے کرنا ہے, اسٹیک آؤٹ کرنا ہے, سروے پلس کچھ ہے, اسٹیک آؤٹ پلس کچھ ہے, کوبو ہے, کوآرڈینیٹ جیومیٹری اور رولز, اس میں وہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, اور جابس اینڈ ڈیٹا, اس میں آپ کی جابس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سب کو چیک کریں گے. تو میں سمپلی آپ کو اس کا صرف ایک انٹرفیس کی لک بتا رہا ہوں, اس میں کیا کیا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, اور انسٹرومنٹ یعنی ٹوٹل اسٹیشن کے اپنے متعلق جو اس کی کچھ سیٹنگ ہے وہ کچھ ہوں گی. ٹھیک ہے, اس میں ٹی پی ایس ہے, ان سب کو انشاءاللہ ہم چیک آہستہ آہستہ چیک کریں گے. ٹھیک ہے, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. یہ کیمرہ ہے. ٹھیک ہے, کیمرے کی آپ کو کیا ریزولوشن چاہیے, کیا چاہیے. تو میں اس کو واپس جاتا ہوں. اور یہ یوزر, یعنی جو آدمی یوزر جو استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر سیٹنگ, اسکرین اینڈ آڈیو, یہ اس کے بارے میں ہے. تو اس کو آپ کھولیں گے تو اس میں بھی کافی ساری آپشن ہے. تو ہم ایک ایک کر کے سب کو یہاں پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں جابس اینڈ ڈیٹا میں. جابس اینڈ ڈیٹا میں جانے سے پہلے یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کچھ مینیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ اصل میں کن چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل ایک کمپیوٹر کی طرح ہے. اس سے آپ کمپیوٹر کو آپریٹ کرتے ہیں, اس میں آئیکن ہے, اس میں ٹیبز ہوتے ہیں. یہ بالکل سیم کمپیوٹر ہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسمارٹ ویوا پلس ہے, TS15 ہے, یعنی جی پی ایس. یہ بہت ایڈوانس لیول کی اسٹیشن ہے. تو یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ بیٹری کا سائن ہے TS. ٹھیک ہے, بیٹری کا سائن ہے. یہ ساتھ میں ایس ڈی کارڈ ہے اور اس کی فلیش میموری شو کر رہا ہے, اور ساتھ میں اس کا کیمرہ ہے. کیمرے سے مراد کہ یہ جو ٹوٹل اسٹیشن ہے اس میں بائی ڈیفالٹ ایک کیمرہ لانچ کیا ہوتا ہے انہوں نے. آپ جس جگہ کا سروے کر رہے ہیں, اگر اس جگہ میں سے کچھ کریٹیکلز آپ ایریا آ رہا ہے جس کو آپ کوڈز کی شکل میں لکھتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو جہاں جیسے مثال کے طور پہ کوئی برج آ رہا ہے, برج میں کافی ساری یوٹیلیٹیز ہیں, تو ان کو آپ کوڈز دے کے لکھتے ہو, تو آپ ان کی پکچر بھی کھینچ سکتے ہو. جیسے اس پہ کلک کروں گا تو یہ بائی ڈیفالٹ جو اس میں جو پکچر انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہے یہ وہی آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں جب آپ کے پاس یہ ٹی ایس ہوگا تو آپ یہ کیمرہ کریں گے, اس کو آن کریں گے, تو آپ کے پاس جو فرنٹ پہ جو چیز ہوگی اس کی پکچر آئے گی. یہاں سے آپ اس کو کیپچر کر سکتے ہیں, F1 سے کر سکتے ہیں. تو میں واپس جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کچھ وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے انسٹرومنٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے. اس کا جو انسٹرومنٹ کا موڈ ہے وہ آپ کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ صرف یوز ٹوٹل اسٹیشن اونلی, یوز بوتھ جی پی ایس اینڈ ٹوٹل اسٹیشن. وہ جو اسٹارٹ پہ جو میسج آ رہے تھے نا, تو اگر آپ اس کو وہاں پہ وہ چیک کر دیتے تو دوبارہ جب آپ نے انسٹرومنٹ آن کرنا تھا تو وہ میسیج آپ کو نہیں تھے آنے, لیکن وہ سارے میسیجز آپ یہاں سے 1 بائی 1 آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو یہ وہی چیز یوز ٹوٹل اسٹیشن اونلی, میں نے وہاں پہ یوز ٹوٹل اسٹیشن اونلی کیا تھا, تو یہ یہاں پہ بائی ڈیفالٹ چیک ہے. اگر مجھے جی پی ایس کے ساتھ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو میں یوز بوتھ جی پی ایس اینڈ ٹوٹل اسٹیشن کروں گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد فرسٹ میجر ود ٹی پی ایس انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے, وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو پہلی میجر کرنی, جو آپ نے پہلے ٹارگٹ کرنا ہے وہ کس سے کرنا ہے, اپنے انسٹرومنٹ سے کرنا ہے کہ جی پی ایس سے کرنا ہے. تو یہ جب میرے پاس جی پی ایس آئے گا تو میں پھر اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی فی الحال میں صرف ٹوٹل اسٹیشن کو ہی کنٹینیو کروں گا, کیونکہ یہ ایک لمبا موضوع بن جائے گا. میرے پاس جی پی ایس اٹیچ نہیں ہے, نہ اس کی کیبل ہے, تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. سمپلی میں یوز ٹوٹل اسٹیشن اونلی کرتا ہوں. اس کے بعد یہ لیولز کا سمبل ہے. ٹھیک ہے, آپ جسٹ آئیکن کو کلک کریں گے اپنے ٹچ اسکرین کے ساتھ, آپ کے پاس ایک پینسل ہوگی, آپ اس کو ٹچ کریں گے تو آپ یہ جو آپ کی لیولنگ کا جو ببل ہے وہ شو کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ ساتھ میں آپ کے پاس آپ کا پرزم ہے. ٹھیک ہے, یہ سر یعنی آپ کون سا پرزم یوز کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اس میں کافی سارے پرزم ہیں, پرزم اینی سرفیس. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے ٹارگیٹس, اس کو آپ چیک کریں گے تو یہ بہت سارے پرزم ہیں. تو انشاءاللہ اس میں جتنے بھی پرزم اس سے بائی ڈیفالٹ دیے ہوئے ہیں یہ ان کی ویلیوز ہیں. اس میں ہم آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پرزم آتا ہے جس کی ویلیو اس میں نہیں ہے, تو ہم اس میں کیسے ایڈ کر کے اس کو اپنا بائی ڈیفالٹ پرزم بنائیں گے. تو واپس چلتے ہیں. اس کے بعد
یہ اس کی میجر موڈ، جب آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کا وہ جو لیزر نکلے گا وہ کس شکل میں ہوگا، وہ سگنل میں ہوگا یا سگنل فاسٹ میں ہوگا، کنٹینیو یعنی کنٹینیو چلتا جائے گا، یا ایوریج. ٹھیک ہے، تو عموماً زیادہ یہ سگنل فاسٹ آپ کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے تو جو سگنل ہے اس کا وہ فاسٹ طریقے سے جا کے آپ کے اس کو پرزم کو ٹچ کرے گا اور واپسی پروڈ اسٹیشن میں آ کے اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ ایڈ کرے گا. تو یہ اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو ٹارگیٹ ایمنگ یعنی آپ کو ٹارگیٹ کس طرح سے آپ چاہتے ہیں، مینول چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آٹومیٹک یا لاگ. تو اس میں زیادہ بیسٹ یہ ہے مینولی صحیح ہے. آٹومیٹک یہ ہے کہ آپ جیسے ہی پرزم آپ کو ٹوٹل اسٹیشن آپ گھمائیں گے تو جیسے وہ پرزم سامنے آئے گا تو آٹومیٹیکلی یہ ٹوٹل اسٹیشن ہے اس کو وہ ٹارگیٹ کر دے گا. تو اس میں مینول سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ آٹومیٹک کہاں یوز ہوتا ہے؟ آٹومیٹک وہاں پہ یوز ہوتا ہے جب آپ نے آٹو سروے کرنا ہوتا ہے، آپ کے پاس سنگل ایک آدمی ہے، آپ کے پاس آپ کے ہیلپر نہیں ہے، آپ انسٹرومنٹ کو سیٹ کر دیں اور یہاں پہ میجرنگ موڈ کو آٹومیٹک کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اگر آپ کے پاس جی پی ایس بھی ہے اور ساتھ میں وہ پرزم بھی ہے، یعنی ایک اکیلا آدمی سروے کر سکتا ہے، آپ سمپلی اس پہ آپ جس پوائنٹ کو آپ چاہیے ہوگا اس پہ آپ ٹارگیٹ رکھیں گے تو یہ ٹوٹل اسٹیشن آٹومیٹکلی اس کو ٹارگیٹ کرے گا. تو جیسے ہی میں نے آٹومیٹک کیا تو ساتھ میں اس کا ایک اور آئیکن شو ہو گیا ویزیبلٹی، کہ اس کو کیسا آپ شو کرنا چاہتے ہیں. گڈ کرنا چاہتے ہیں اگر رین اور فوگ، یعنی اگر آپ کے پاس بارش ہو رہی ہے اور دھند ہے تو اس میں جو اگر کچھ ایسی کنڈیشن ہے تو ٹوٹل اسٹیشن اس کنڈیشن کو جب آپ یہاں سے اپلائی کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس کو وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، رین اینڈ فوگ آلویز، یعنی اگر آپ کچھ ایسے ایریے میں یورپس کے کچھ ایریے میں کام کر رہے ہیں جیسے ناروے ہے، برٹش ہے، یا کوئی بھی چیز ہو جہاں پہ اکثر موسم بارش والا رہتا ہے اور وہ دھند وغیرہ رہتی ہے، تو وہ چیز ہے سن اینڈ ریفلیکشن، یعنی سورج بھی ہے اور سایہ بھی ہے. سن اینڈ ریفلیکشن آلویز، یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ سمپل سی چیزیں ہیں. رین کا مطلب ہے بارش اور فوگ کا مطلب ہے دھند. ٹھیک ہے، رین اینڈ فوگ آلویز یعنی بارش اور دھند آلویز یعنی ہمیشہ رہتی ہے. سن یعنی سورج، ریفلیکشن یعنی عکس، یعنی سورج بھی ہے اور اس کا عکس بھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی سیٹنگ اس لیے ضروری ہے، یہ ٹوٹل اسٹیشن بہت ہیوی ہے. ٹھیک ہے، ان ساری سیٹنگ، یہ ایک سافٹ ویئر ہے، اس کی تو آپ اس کی سیٹنگ کر دیں گے تو اسی سیٹنگ کے بہاف پہ یہ آپ کو میجر کر کے دے گا. تو عموماً یہاں پہ جو زیادہ تر چیز ہے وہ یہی ہے گڈ ہے، لیکن یہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ یہاں سے اس کو آٹومیٹک کر رہے ہیں. اگر آپ یہاں سے اس کو مینول کرتے ہیں تو پھر وہ چیز شو نہیں ہوگی. مینول سے مراد وہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کا ہیلپر ہوگا، وہ پرزم رکھے گا، آپ ٹارگیٹ کرتے جاؤ گے. ٹھیک ہے، وہ ٹارگیٹ کرے گا، آپ اس میں کوڈ سیو ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی کام کرتا چلے گا. ٹھیک ہے، مینول. اگر آپ کے پاس آپ کا ہیلپر نہیں ہے اور آپ ایڈوانس لیول پہ کام کرنا چاہتے ہو، آپ کے پاس ایک ہی جی پی ایس ہے، آپ جی پی ایس کے ساتھ پرزم کو اٹیچ کر لیں گے. ٹھیک ہے، وہ پوائنٹ رکھتے جائیں گے تو پھر آپ کو یہاں سے ٹارگیٹ کا مطلب ہے ٹارگیٹ ایمنگ خواہش، یعنی آپ کو آپ کیسا چاہتے ہیں ٹارگیٹ کرنا. اگر آپ مینول رکھیں گے تو وہ شو نہیں ہوگا، اگر آپ یہاں سے آٹومیٹک کریں گے تو وہ شو ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے کام کے حساب سے ہے، آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو یہاں پہ اس کو مینول کرتا ہوں کہ مجھے گڈ نہیں چاہیے. اس کے بعد لائکا کانسٹنٹ، پرزم کانسٹنٹ، ایبسولوٹ کانسٹنٹ، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہ پرزم ہے. ٹھیک ہے، دس کی اور آئیکن کین ناٹ بی یوز وین کانفیگریشن اسکرین از آلریڈی اوپن. اس سے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے آپشن کو آپ نہیں وہ کر سکتے. جب آپ کی یہ اسکرین کھلی ہوگی، یہ اصل میں اس کی آپشن ہے جو ٹوٹل اسٹیشن آپ کے پاس لگا ہوگا. تو میں آگے کرتا ہوں، تو یہ لاسٹ میں آپ کے پاس ہے ایک وہی چیز ہے کہ ٹوٹل اسٹیشن جب آپ کے پاس ہوگا تو پھر وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو میں واپس جاتا ہوں. ٹھیک ہے، واپس جانے کے بعد پھر میں اس کو چیک کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں اصل میں وہ اسکرین اس کی کھلی ہوئی تھی تو وہ اس لیے وہ شو نہیں تھا ہو رہا. ٹھیک ہے، تو اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں اس کو. تو یہ جو پرزم ہے تو اس وقت وہ اس لیے تک کھل رہا کہ اس کی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ وہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو جائے. اگر میں اس پوائنٹ پہ ہوں نا، یہاں پہ کیونکہ میں اس کی جو سیٹنگ ہے اس کے اندر ہوں، تو اب میں یہاں پہ رہتے ہوئے اس کو کھولوں گا تو وہ نہیں کھلے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس ایک علیحدہ پروگرام میں ہے. تو میں یہاں سے واپس جاؤں گا، جانے کے بعد اب میں اس کو کھولوں گا نا تو یہ ٹارگیٹس، یہ پرزم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس ٹوٹل اسٹیشن کے اندر بائی ڈیفالٹ جو پرزم آ رہے ہیں نا وہ یہ ہیں.
लाइका 360 प्रिज्म है, ठीक है, उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 23.1 mm यानी 23 मिली है, ठीक है, और ABS कांस्टेंट उसका ये है, ठीक है। लाइका HDS टारगेट ये उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये उसके साथ उसकी ABS कांस्टेंट है, ये इसमें ये जब जो इनमें से जो भी प्रिज्म आप यूज़ करेंगे तो टारगेट में आपको वो प्रिज्म देना पड़ेगा, तो फिर टोटल स्टेशन जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू को डिडक्ट करके आपको कोऑर्डिनेट देगा। तो वापस चलते हैं, इसके बाद ये आपके पास है, ये बता रहा है लाइका TPS फेवरेटिव्स यानी मेजर एनी सरफेस, यानी आप सरफेस को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस जाता हूँ यहाँ पे सॉरी, इसको वापस जाने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, आप सरफेस को भी किसी सरफेस को भी कर सकते हैं, कंटिन्यू मेजर, चेंज फेस, पावर सर्च लाइट, ये मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको जो चल के बताऊंगा। मैं वापस चलता हूँ, ये तो हो गया ऊपर आइकॉन का जो कि फीचर्स का था। तो इस वीडियो में इतना ही है, इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद कुछ डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ओके, खुदा हाफ़िज़, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। तो हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वापस पाकिस्तान चला जाऊँ, तो मैं जॉब वगैरह कुछ नहीं बन रहा, तो जो बाकी की जो वीडियो है मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके अपलोड करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफ़िज़।